یہ باتیں بھی کرتے ہیں لوگ کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آپ جو ہے وہ گئے ہی حکومت کے ارادہ سے تھے، اقتدار کے ارادہ سے تھے۔ آپ کو تو انہوں نے بیعت کے لیے کہہ کر بلایا تھا بار بار، اور وہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے لیے نہیں تشریف لے گئے تھے، اگر جنگ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو اپنے خاندان کے ساتھ ہی کیوں تشریف لے جاتے، چھوٹے بچوں کو کیوں لے کے جاتے، 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ ہی کیوں تشریف لے جاتے، آپ کوئی لشکر لے کر جاتے، اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ وہاں جنگ ہوئی۔ تو یہ اپنی باتوں میں جھوٹے پڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تو ظالم آدمی، تو یہ تو دیکھ، اسلام اور کفر کا جو سب سے پہلا معرکہ ہوا، جو غزوہ بدر ہوا، اس کی بھی یہی تاریخ ہے اور اس کی بھی یہی شان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں تشریف لے گئے۔ کوئی بندہ یہ ثابت کرے تاریخ میں کہ مسلمان جو ہے وہ جب مدینہ سے نکلے ہیں، مدینہ سے جنگ کی غرض سے نکلیں، غزوہ بدر اس طرح مارز وجود میں آیا ہے، کوئی بندہ یہ ثابت کرے۔ مسلمان بدر کے لیے جب نکلے ہیں تو میدان بدر کے لیے نہیں گئے، مسلمان جب نکلے تھے اس مقصد کے لیے نکلے تھے، کافروں نے مسلمانوں کی مال کو، ان کے اونٹوں کو، ان کی گائیوں کو چراگاہوں سے ان کو اغوا کر لیا تھا، ظلماً ان کو پکڑ لیا تھا، اور مسلمان صرف اس کا بدلہ لینے کے لیے جو ابو سفیان کا قافلہ ملک شام سے جو تجارت کا سامان لے کر آ رہا تھا، مسلمانوں کا مقصد صرف اس قافلے کو پکڑنا تھا۔ لیکن جب نکلے تو ابو سفیان کے جاسوسوں کو پتہ چل گیا، اس نے کیا کیا، اس نے رستہ بدل لیا اور وہ قافلہ نکل گیا۔ جب وہ قافلہ نکل گیا، اس نے وہ پیغام ابو جہل کو بھی بھیج دیا، مکے کے سرداروں کو بھیج دیا۔ اب انہوں نے لشکر تیار کیا، 1050 کا لشکر کافروں نے تیار کیا، اور وہ میدان بدر میں جا کے انہوں نے ڈیرے لگائے جنگ کرنے کے لیے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشاورت فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے مدینہ سے، اب وہ قافلہ تو چلا گیا، اب اگر تم چاہتے ہو تو میدان جنگ ہے بدر میں، اگر تم چاہتے ہو تو کافروں سے جنگ ہونی ہے، کیا تم جانا چاہتے ہو ساتھ؟ اس وقت کھڑے ہو کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کھڑے ہو کر صحابہ کرام علیہ رضوان نے، جو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو اپنی قربانی کے نذرانے پیش کرنے کا جذبہ دکھایا، اس وقت جو انہوں نے یہ عہد کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہ کریں گے کہ کھانے پینے کا سامان آپ سے مانگتے رہیں، ہر سہولت آپ سے لیتے رہیں، کبھی کہیں کہ بادل آئے سایہ کرے، کبھی کہیں ہمارے کپڑے نہ میلے ہوں، کبھی کہیں کہ ہمیں من و سلوہ ملے، کبھی کہیں کہ من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں سبزیاں چاہیے، اور وہ مانگتے رہیں، پانی مانگتے رہیں۔ اور جب آپ فرمائیں، جناب موسیٰ علیہ السلام فرمائیں ہم نے جنگ کرنی ہے اللہ کے دین کی خاطر، اس وقت کہیں موسیٰ ہم تو بیٹھے ہیں، آپ جانو آپ کا رب جانے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ایسا نہ کریں گے، آپ جہاں حکم فرمائیں گے ہم آپ کے حکم پر سمندروں میں کود جائیں گے، ہم اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں ڈال دیں گے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، مگر یا رسول اللہ آپ کا ساتھ ہم نہ چھوڑیں گے۔ یہ صحابہ کرام نے اس وقت جذبہ دکھایا، اور پھر مسلمان جو ہیں وہ میدان بدر میں گئے تھے۔ تو یہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا اور پہلے بھی ہوتا رہتا ہے، تو کے لیے مسلمان گئے نہیں تھے، لیکن جنگ مسلط کر دی گئی۔ بالکل اسی طریقے میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے فرزندان جو ہیں وہ جنگ کے لیے گئے نہیں، لیکن پھر جنگ مسلط کر دی گئی۔ بیت یزید سے انکار تو انہوں نے کیا ہی تھا اور کرنا بھی تھا، لیکن ان کے لیے رستے بند کر دیے گئے کہ یا تو آپ بیعت کریں گے یا پھر آپ کو جنگ کرنا پڑے گی۔ اب بتائیے اہل بیت کرام کے شایان شان کیا تھا؟ ان کے شایان شان یہی تھا کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں لیکن حق کو ثابت کر جائیں۔ تو اس لیے میدان کربلا میں یہ مارکا، یہ مارز وجود میں آیا ہے۔ آج تک کسی کو یہی پتہ نہیں چلا کہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ثابت کرنے کے لیے کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ۔